بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور عارف کامل، منبع معرفت، عاشق اللہ، شیخ طریقت، رہبر شریعت، حضرت پیر محمد اکرم چشتی نظامی قادری قلندری دامت و برکاتہ عالیہ کی عطا سے کچھ فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے، دیدار الہی۔ عشق کی اپنی لہر ہے، اپنا گمان ہے ہر آدمی کا سمجھنے کا۔ آج یہ راز ہم کو مرشد کامل سے ملا ہے، مرشد کے ہی دیدار میں دیدار خدا ہے۔ مرشد کے میم میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرشد کے رے میں رب کا ظہور ہے، مرشد کے شین میں شراب طہور ہے، مرشد کے دال میں دیدار ضرور ہے۔ جو عشق میں اپنے مرشد کریم سے جو عقیدہ ملا، وہ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع ہے دیدار الہی۔ حضور میرے آقا غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، وہ اللہ کی عبادت کس طرح کر سکتا ہے؟ سلطان العارفین حضرت صحیح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کہنے میں اللہ کی ذات کی معرفت و حقیقت سے آگاہ و آشنا نہیں، وہ اللہ کی حقیقی یاد سے غافل ہے۔ اللہ کو دیکھ کر، پہچان کر عبادت کرنے میں جو خشوع، خضوع اور حضوری قلب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ دیکھے بغیر حاصل ہونا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور عبادات کی فرضیت میں 13 سال کا وقفہ ہے۔ اس دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معرفت الہی کی تعلیم دی۔ جب یہ تعلیم مکمل ہوئی تو ظاہری عبادات فرض کی گئیں تاکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت بے روح نہ ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یعنی اس آیت میں لے یعبدون عبادت کے لیے سے مراد لے یعرفون معرفت کے لیے ہے۔ صوفیہ کے نزدیک بھی عبادت سے مراد معرفت ہی ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جو عبادت انسان کو اللہ کے قریب لے جا کر اس کی پہچان یعنی معرفت نہیں دلاتی، وہ عبادت نہیں۔ چنانچہ اس آیت میں لیعبدون سے مراد عبادت کی اصل روح یعنی معرفت کا حصول ہے۔ صرف عبادات کے لیے تو اللہ کے فرشتے ہی کافی تھے۔ اللہ کسی انسان کے نماز روزے کا محتاج نہیں، ہاں وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے قرب و وصال اور معرفت کی طلب کریں، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اور اس کی عبادات کا مغز اللہ کی پہچان ہے، جس نے اس مقصد سے روگردانی کی ہے۔ بے شک وہ بھٹک گیا، نہ دین ہی اس کا ہوا نہ دنیا۔ مرنے کے بعد قبر میں انسان سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ جس نے اپنے رب کی پہچان ہی حاصل نہ کی ہوگی، وہ اس کا سوال کیا جواب دے پائے گا؟ اگر اس کا جواب یہ ہوگا کہ کائنات اور تمام مخلوق کا خالق میرا رب ہے، تو یہ جواب تو یہود و نصارہ کا بھی ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کی فضیلت اسے کیسے حاصل ہوگی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت اس لیے خیر الامم ہے کہ اس کے لیے اللہ کے دیدار و وصال کی راہیں کھول دی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں کئی آیات میں اللہ سے ملاقات، معرفت و دیدار کی طرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راغب کیا گیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرنے والا اور اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ پھر ترجمہ: آیا تم صبر کیے بیٹھے ہو اور اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، حالانکہ تمہارا رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اور تمہارا منتظر ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ کاف میں فرمایا، جو شخص اپنے رب کا لقائے دیدار چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالح اختیار کرے۔ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس کے دیدار کی آرزو بھی دل میں رکھتا ہے اور بہت دیر تک اس سے ملاقات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس سے محبت کے اظہار کے لیے خالی سجدوں کو کافی سمجھ لیتا ہے اور اس کے دیدار اور وصال کی خواہش ہی نہیں رکھتا، بے شک وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ لقائے الہی دیدار کی خواہش نہیں کرتے، وہ دنیا کی زندگی کو پسند کر کے اس پر مطمئن ہو گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو بیٹھے، انہیں ان کی کمائی سمیت جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سورہ یونس۔ دیدار الہی سے انکاری لوگوں کے انجام سے بھی آگاہی فرما دی۔ ترجمہ: سورہ کاف۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور ان کے لقائے دیدار الہی کا انکار کیا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گے، یعنی بغیر حساب کے انہیں جہنم رسید کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے لقائے الہی دیدار کو جھٹلایا۔ سورہ الانعام۔ پھر سورہ میں فرمایا، خوب یاد رکھو وہ اپنے رب کے لقاء دیدار پر شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یاد رکھو بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فرمایا، جو شخص اس دنیا میں لقاء الہی سے اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی دیدار الہی کرنے سے اندھا رہے گا۔ کچھ لوگ دنیا میں دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ نبی ہو کر اللہ کا دیدار نہ کر سکے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اگر ہم قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو بغور پڑھیں تو یہ واقعہ خود دیدار الہی کے ممکن ہونے کا ثبوت ہے۔ ترجمہ: جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، تو
تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کے آرزو مند ہوئے، عرض کرنے لگے اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا دیدار کر لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اس واقعے سے واضح طور پر دیدار الہی ثابت ہوتا ہے اور آیت کے آخر میں سب سے پہلا مومن ہوں ثابت کرتا ہے کہ آپ کو دیدار ہوا، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جو رب جلیل کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ میں اللہ کا دیدار کرنے والا پہلا مسلمان ہوں، کیونکہ اگر یہ معنی نہ لیے جائیں تو پہلا مومن سے خدا نخواستہ یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا گزشتہ انبیاء نعوذ باللہ مومن نہ تھے۔ بعض لوگ لن ترانی ترجمہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں ہوا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا اس لیے فرمایا کہ اللہ اپنا جلوہ اپنے محبوب ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیلے سے ان کی امت کی خاطر محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی خواہش کی۔ تفسیر ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جب تک امکان روایت کا تعلق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا سوال نہ کرتے، کیونکہ انبیاء کرام کو اس کا علم ہوتا ہے کہ فلاں چیز ممکن ہے اور فلاں چیز ناممکن اور منع ہے۔ جو چیز ناممکن اور منع ہو اس کے بارے میں سوال درست ہی نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ اسے دیکھا اور پہچانا جائے۔ ناظرین، تفسیر روح البیان میں کیا آپ نے وہ شان مبارک نہیں سنی جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں وجد کی کیفیت میں فرما رہے تھے؟ مفہوم کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں اپنے رب کو دیکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کو بازو سے پکڑا اور پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو دیکھا ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کالا صدقتا، اے عمر کیا آپ کو پتہ نہیں کہ میں رحمان کا شیشہ ہوں؟ یہ میں نے حدیث شریف کا مفہوم آپ کو سنایا۔ ناظرین، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے بنو اور اپنے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور جو حکم آپ تک پہنچتا ہے اس پہ عمل کرو، نہ زیادہ نہ کم۔ انشاءاللہ تعالی اسی دنیا میں آپ جو جلوے دیکھیں گے، اس جلوے میں وہ صورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نظر آئے گی، اور ہر طرف وہی نظارہ ملے گا آپ کو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مرشد کریم کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عشق مصطفیٰ ہمارے سینوں میں ہے، ہر ایک مسلمان کے سینے میں وہی نور چمکتا ہوا ہمیں دکھائی دے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔